السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آپ سب کا کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بک سے جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے اس کا ٹائٹل ہے روحانی صحت۔ دنیا میں کامیابی کا انحصار کس چیز پہ ہے؟ روح کے لیے وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ اگر پاس ہو تو صحت کی علامت ہے؟ جی، اطمینان قلب، دل کا سکون، کہ دل ہر حالت میں مطمئن ہے، جو نعمتیں پاس ہیں ان پر خوش ہے، فکروں سے آزاد دل ہے، زندگی کے ہر لمحے کو انجوائے کرتا ہے، اسے ضائع نہیں کرتا، اس کی قدر کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اطمینان اور دل کا سکون کس کو نصیب ہوتا ہے؟ تو اطمینان اور دل کا سکون اسی کو نصیب ہوگا جس کے دل میں اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت ہوگی۔ یہ دو چیزیں ریکوائرڈ ہیں اس کے لیے، اللہ کا تقوی اور اللہ کی محبت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اس میں سب سے پہلی یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں۔ دوسرا یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے۔ تیسرا یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا ہی برا جانے کہ جیسے آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ اس حدیث سے ایک بہت ہی اہم بات پتہ چل رہی ہے کہ ایمان کی بھی مٹھاس ہوتی ہے، اس کا بھی ایک ذائقہ اور فلیور ہوتا ہے، اور وہ کس کو محسوس ہوتا ہے؟ اس کو جس کے دل میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت ہو، اس کو وہ ذائقہ محسوس ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور بات یہ کہ ایمان میں کمی اور زیادتی اعمال پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جیسے اس حدیث سے بھی ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ جس دل میں جتنا زیادہ اللہ، اس کے رسول اور ایمان والوں کی محبت ہوگی اور دین میں استقامت ہوگی، اتنا ہی زیادہ اس کا ایمان ہوگا۔ اور اسی طرح معاملہ اس کے برعکس ہے کہ اگر دل میں اللہ کی محبت کم ہے، اللہ کے رسول کی محبت میں کمی ہے، تو انسان کو اپنے ایمان میں بھی کمی محسوس ہوگی۔ تو اللہ کی محبت کا تعلق کس چیز سے ہے؟ ایمان کی مٹھاس کے ساتھ۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ایمان کی جو حقیقی مٹھاس ہے وہ نصیب ہو۔ اچھا، اس حلاوت کا فائدہ کیا ہے؟ جس دل میں بھی ایمان کی مٹھاس ہوگی نا، اسے پھر اللہ کی اطاعت آسان لگنے لگے گی، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا مشکل نہیں لگے گا، اور اللہ کی رضامندی کے لیے پھر وہ بڑی سے بڑی تکلیف بھی گوارا کر لے گا۔ اسے پھر یہ ایمان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے، اسے پھر وہ کمپرومائز نہیں کر سکتا، کسی قیمت پہ کھونا نہیں چاہتا۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پھر سب سے اول درجے میں ہو جاتی، اور اگر کسی انسان سے بھی محبت ہوتی تو وہ بھی محض اللہ کے لیے ہوتی۔ اور جو حدیث کا آخر تھا اس میں استقامت کی بات ہو رہی تھی کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا ہی برا جانے گا جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ اس کو ہم ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے کہ جب ان کو کفر پر مجبور کرنے کے لیے پتھر پر لٹا کر سخت سے سخت تکلیف دی گئی تو وہ احد احد ہی کہتے رہے۔ ان کا یہ طرز عمل کیوں تھا؟
کیونکہ انہوں نے ایمان کی حلاوت محسوس کر لی تھی. جو ایمان کا ذائقہ ہے نا، وہ انہوں نے محسوس کر لیا تھا. تو اس ایمان کی حلاوت سے عذاب کی تلخی انہیں محسوس نہ ہوئی. تکلیف برداشت کرنا تو گوارا کر لیا، لیکن کفر میں لوٹنا پسند نہ کیا. تو یہ ہے استقامت. آج ہمارے لیے یہ شکل تو نہیں ہے الحمدللہ کفر میں لوٹنے والی کہ کوئی کفر پہ مجبور کرے، لیکن ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم نیکیوں پہ استقامت اختیار کرتے ہیں؟ اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے کوئی نیک کام شروع کریں اور معاشرے کی طرف سے ہمیں اس پہ اپریسیشن نہ ملے، تو کیا ہم استقامت اختیار کرتے ہیں؟ اس پہ جمے رہتے ہیں؟ نہیں، ہم نیکی کا وہ کام چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. تو اللہ کی رضا کے کاموں پہ استقامت اختیار کرنی چاہیے، تب ہی ہمیں اللہ کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ ملے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور رضامندی میں ایمان کی ایسی مٹھاس رکھ دی ہے کہ جس کو یہ نصیب ہو جائے نا، اس کے لیے پھر کسی چیز کی قربانی مشکل نہیں رہتی. وہ پھر لوگوں کی باتیں بھی برداشت کر لیتا ہے. اور اللہ نے اپنی اطاعت میں، قرآن میں، اپنے ذکر میں جو سکون رکھا ہے نا، وہ دنیا کی اور کسی چیز میں بھی نہیں ہے. تو جس انسان کو یہ دولت مل جائے نا، وہ پھر اس کو کسی قیمت پر بھی کھونا نہیں چاہتا. کسی قیمت پر وہ اسے پھر چھوڑ سکتا ہی نہیں ہے. جس طرح ایمان کی مٹھاس ہوتی ہے، اسی طرح گناہوں کا بھی ایک زنگ ہوتا ہے جو دلوں پہ چڑھ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اس کے بعد اگر وہ اس گناہ کو چھوڑ دے اور اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، تو وہ نقطہ ختم کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر وہ مسلسل گناہ کرتا رہے تو وہ ڈاٹ بڑھتا رہتا ہے، استغفر اللہ، یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. وہ ڈاٹ اس کے پورے دل پہ چھا جاتا ہے. اس کا سب سے بڑا نقصان پھر کیا ہوتا ہے کہ دل میں اللہ کی محبت محسوس نہیں ہوتی، نیکی کرنے پہ دل نہیں چاہتا. تو ہمیں اپنے گناہوں پہ اللہ سے کثرت سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی کہ آپ دن میں 70 سے 100 بار استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے. ہمیں بھی اپنی عادت بنانی چاہیے. ہم بھی پورے دن میں کئی کمیاں کوتاہیاں کر جاتے ہیں نا، تو اس لیے دلوں کی صفائی ساتھ ساتھ ہوتی رہے. نہیں تو اللہ نہ کرے وہ کنڈیشن ہمارے اوپر طاری نہ ہو کہ پورا دل سیاہ ہو جائے، کہ ہمارے دل پھر اللہ کی محبت سے خالی ہو جائیں، ہم نیکیوں سے اور سنت کے راستے سے دور ہو جائیں. تو پھر یہ بڑا خسارے کا ٹائم ہوگا اور اس سے نکلنا بھی پھر بڑا مشکل ہے. انسان 2 عناصر کا مجموعہ ہے. کون کون سے؟ ایک جسم اور دوسرا روح. دونوں کی ضروریات الگ الگ ہیں. بتائیں کہ جسم کی کیا ضروریات ہیں؟ کھانا، پینا، سونا، گھر بار، جی یہ بھی جسمانی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ بھی ہم نے اپنی بہت ساری ضروریات بنا لی ہیں کہ جس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے. اور روح کی بھی کچھ ضروریات ہیں. علم کا حصول، عمل، غور و فکر، اللہ کی محبت کا حصول، اخلاق حسنہ کی پیروی. لیکن آج ہمیں جسمانی ضروریات تو نظر آتی ہیں کہ یہ ہماری ضروریات ہیں جن کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، ہم رہ نہیں سکتے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جو روحانی اور روح کی ضروریات ہیں اس کی طلب میں بھی کمی واقع ہو گئی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثریت اپنی خواہشات کی غلام بن کر رہ گئی ہے. جو روح کی صحیح نشوونما ہے وہ ایک مستقل عمل ہے کہ جس میں مسلسل ہم یہ کوشش کریں کہ دل
تمام روحانی بیماریوں جیسے حسد، کینہ، بغض، عداوت، تکبر، غصہ، حرص، ریاکاری اور غیبت سے محفوظ رہے۔ پھر ہی روح سکون محسوس کر سکتی ہے نا، اور ترقی کر سکتی ہے کہ جب دل ان تمام چیزوں سے پاک ہو۔ اگر جسم بیمار ہو تو اس میں تکلیف محسوس ہوتی ہے نا، وہ تندرست تو نہیں ہوتا پھر۔ اسی طرح اگر روح بھی بیمار ہو جائے تو تب بھی انسان تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو روح کی بھی بہت ساری بیماریاں ہیں، ان کو بھی انالائز کرنا چاہیے اور انسان ان تمام چیزوں سے باہر نکلنے کی کوشش کرے، پھر ہی وہ جسمانی اور روحانی طور پہ تندرست رہے گا اور صحت مند رہے گا۔ اور روح کی ترقی کے لیے ایک اور چیز بہت اہم ہے، وہ ہے اللہ کی محبت۔ جس دل میں بھی اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ روحانی طور پہ بھی صحت مند ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت کا حصول کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے 2 کام کرنے ہوں گے، گناہوں سے سچی توبہ اور نمبر 2 عمل صالح۔ گناہوں سے سچی توبہ، یہ نہیں کہ ہم نے آج سوچا کہ ہم کل سے گناہ نہیں کریں گے، آج ہم نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، سچی توبہ کی، اور کل کو ہم پھر وہی گناہ کر رہے ہوں۔ یہ سچی توبہ نہیں ہے۔ سچی توبہ یہ ہے کہ انسان جب ایک بار اللہ سے معافی مانگ لے، رجوع کر لے، تو اس کے بعد وہ گناہ نہ کرے، اس کو ترک کر دے، چھوڑ دے۔ اور عمل صالح کون سے ہیں؟ جو سنت سے ثابت ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال تھے۔ وہ تمام اعمال کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو پھر اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ تو ان 2 کاموں کے کرنے سے اللہ کا قرب بڑھے گا انشاءاللہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو منانا بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ بہت جلدی بندے سے راضی ہو جاتے ہیں۔ بندوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ بہت جلدی مان جاتے ہیں۔ سورہ ہود میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ اپنے رب کے حضور توبہ کرو اور اس سے معافی مانگ لو، بے شک میرا رب بڑا رحیم ہے اور محبت کرنے والا ہے۔ تو دلوں پہ گناہوں کا اور برے اعمال کا جو زنگ چڑھ جاتا ہے، توبہ استغفار کرنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ان گناہوں کی صفائی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا رجوع کرنا بہت پسند ہے۔ اگر انسان سچے دل سے ندامت کے کچھ آنسو بہا لے اللہ کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ کیفیت بڑی پسند آتی ہے، اللہ کو منانے والی، اور اپنے گناہوں پہ جو ندامت ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی شخص کا اونٹ ایک صحرا میں کھو جائے اور اس کے کھانے پینے کا سامان بھی اسی اونٹ پہ ہو، اور وہ شخص اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مایوس ہو چکا ہو، یہاں تک کہ زندگی سے نا امید ہو کر ایک درخت کے نیچے لیٹ جائے کہ اب نہیں ملے گا میرا اونٹ، اور اچانک وہ دیکھے کہ اس کا اونٹ سامنے کھڑا ہے، تو کیا کیفیت ہوگی؟ تو اس وقت جیسی خوشی اس کو ہوگی، اس سے بہت زیادہ خوشی اللہ کو اپنے بھٹکے ہوئے بندے کے پلٹ آنے سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ذرا امیجن کریں اس کو کہ آپ کسی صحرا میں ہیں اور آپ کے لیے آپ کا وہ سامان کتنا قیمتی ہے نا جو آپ ساتھ لیے ہوئے ہیں، اس سے آپ کو زندگی کی ایک امید نظر آتی ہے، اور سوچیں کہ اچانک وہ کہیں کھو جائے اور انسان اس کو تلاش کرتے کرتے تھک جائے، یہاں تک کہ بالکل مایوس ہو کر لیٹ جائے کہ اب نہیں ملے گا، اور پھر اچانک آپ کو وہ سب سامنے پڑا ہوا نظر آئے، کتنی زیادہ خوشی ہوگی نا۔ اور اس سے بہت زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے۔ کب؟
جب اللہ کا کوئی بھٹکا ہوا بندہ واپس پلٹ آتا ہے، اللہ سے سچی توبہ کر لیتا ہے، اپنے گناہوں پہ معافی مانگ لیتا ہے، نادم ہو جاتا ہے اور اللہ سے عہد کر لیتا ہے کہ اے اللہ، آج کے بعد میں یہ گناہوں والی زندگی سے معافی مانگتا ہوں اور اس کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے اس بندے پہ بڑا پیار آتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اپنے ایسے بندے سے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو روحانی صحت کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ اس میں ہر وقت کی فکریں، مستقبل کے اندیشے، شیطانی وسوسے، یہ تمام چیزیں آج کل بے رحمی سے انسان پہ حملہ کرتی رہتی ہیں اور اسے زندگی کی ذمہ داریوں کی انجام دہی سے عاجز بنا دیتی ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ غم، الجھنیں اور پریشانیاں ایک نفسیاتی حالت ہے اور اس کا جسم سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ غم کا شکار ہو کر خود کو گھلائے جانا یہ جسم کو بھی کمزور بنا دیتا ہے اور انسان مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو انسانی زندگی میں جتنے بھی غم یا پریشانیاں ہیں ان کے سامنے خود کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ کی ذات پہ کامل اعتماد اور بھروسہ رکھے انسان کہ اللہ کی ذات مجھے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گی، اس پریشانی سے نکلنے کا ضرور کوئی راستہ دکھا دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو اگر انسان اس طرح سوچنا شروع کر دے تو وہ اپنے دل میں پھر سکون اور اطمینان محسوس کرے گا، اندر ایک روحانی قوت پیدا ہوگی جس کے سامنے مصائب بے وزن اور معمولی نظر آئیں گے۔ نفسیاتی امراض کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایمان کی مضبوطی اور دین کی پابندی کرنے والے نفسیاتی امراض کا شکار نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ انہیں ایسی سچویشنز اور کنڈیشنز سے ڈیل کرنا آتا ہے، وہ بہت آسانی سے ایسی سچویشن سے باہر نکل آتے ہیں۔ پیچھے جتنی رکاوٹوں کا ذکر ہوا ہے ان سے نکلنے کے لیے ایک چیز بہت مددگار ہے اور وہ ہے اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا اور اللہ کو بہت یاد کرنا، کہ زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کی یاد زبان اور دل میں ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان فوکسڈ ہو جاتا ہے اپنے کام کی طرف اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، اس کا دل اور دماغ اپنی ڈائریکشن فکروں کی بجائے اللہ کی طرف کر لیتا، ڈائریکشن اللہ کی طرف ہو جاتی، تو پھر ذہن میں ایسے شیطانی وسوسے اور خیالات نہیں آتے جو انسان کو پریشان رکھیں۔ تو ہمیں بھی اپنا یہ معمول بنانا چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں۔ جب زبان پہ اللہ کا ذکر ہوگا تو دل میں بھی اللہ کی یاد آ جائے گی، تو پھر ہمیں ایسی چیزیں پریشان نہیں کریں گی، دل پرسکون رہے گا۔ سورہ رعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہاں پہ اللہ کے ذکر سے مراد قرآن ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی شفا رکھی ہے، اس میں روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، لیکن اس علاج سے کس کو فائدہ پہنچتا ہے؟ جس کا قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق ہو۔ کیا وجہ ہے کہ آج ہم قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن جو روحانی سکون ہے اس سے ہمارے دل خالی ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کا حق ادا کر کے نہیں پڑھتے، ہم اس کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، تو پھر ہمیں اپنے مسائل کا حل بھی اس میں نظر نہیں آتا۔ قرآن ان کے لیے شفا ہے جو اس کے احکامات پر عمل بھی کرتے ہیں۔ تو قرآن کن کو فائدہ دیتا ہے؟
اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق ہو، نمبر 2 یہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے، اور نمبر 3 یہ کہ اس کے احکامات پر عمل بھی کیا جائے۔ جو لوگ بھی یہ 3 کام کریں گے ان کی زندگیوں میں پھر یہ برکتیں اور رحمتیں لے کر آتا ہے۔ جو قرآن کو اللہ کی محبت اور رضا حاصل کرنے کے لیے سیکھتے اور پڑھتے ہیں، یہ ان کی زندگیوں میں پھر بہاریں لے کر آتا ہے۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارا قرآن کے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ جس درجے کا ہمارا اس سے تعلق ہوگا، اسی لیول کا ہمیں اس سے اطمینان اور سکون حاصل ہوگا۔ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے ہمیں، کیونکہ جو دل اللہ کے ذکر سے خالی ہوتے ہیں ان پہ پھر زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس زنگ کے نتیجے میں انسان پہ ایسی غفلت طاری ہوتی ہے کہ پھر قرآن اور اللہ کی باتوں میں دل نہیں لگتا۔ تو دلوں کا زنگ دور کرنے کا واحد ذریعہ یہ قرآن ہی ہے۔ ہمیں اس سے مضبوط تعلق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور دل کی زمین جتنی نرم ہوگی اتنی ہی اس میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور دل کی زمین قرآن اور اللہ کے ذکر سے ہی نرم ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو ہمارے دلوں کی زمین ہے وہ شیشے کی طرح صاف ہوگی تو ہی اس میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت پیدا کریں گے۔ اللہ اور قرآن سے مضبوط تعلق کے ساتھ راستے کی تمام مشکلات آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور دنیا میں اس کا جو سب سے بڑا ریوارڈ انسان کو ملتا ہے وہ ہے قلب مطمئن، دل کا سکون۔ یہ کن لوگوں کے لیے ریوارڈ ہے؟ جن کا اللہ اور قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق ہو، جن کے دل میں اللہ کی بے پناہ محبت ہو۔ لیکن اس کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا دل قلب مطمئن بن جائے، ہمیں سب سے پہلا کام کیا کرنا ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمیں ٹاپ پریورٹی پہ رکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف زبان سے اللہ کو ہر وقت یاد رکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اپنے پورے دن میں یا روزمرہ کے اوقات میں جتنے بھی کام کرتے ہیں ہم اس میں اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہمارے وہ کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتے ہیں۔ اصل میں اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب عملی زندگی میں آتے ہیں وہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کو کتنا یاد رکھتے ہیں۔ تو عملی زندگی میں ہر کام سے پہلے اگر ہمیں اللہ کی یاد آتی ہے نا، اور ہم سب سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ یہ کام اللہ کی رضا کے مطابق ہے یا نہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہماری ڈائریکشن الحمدللہ ٹھیک ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ یہ کام سنت کے مطابق ہے یا نہیں، مجھے کرنا چاہیے یا نہیں، تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ پھر واقعی اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ اور اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط تعلق پیدا کریں۔ روحانی صحت کے لیے ایک اور چیز بہت اہم ہے، اور وہ ہے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا۔ اس میں بھی انسان کے لیے بہت راحت اور سکون ہے۔ گناہوں کا دل پہ اور ضمیر پہ بڑا بھاری بوجھ ہوتا ہے، اور یہ گناہ جسمانی تکالیف کا بھی باعث بنتے ہیں۔ کئی بار مسلسل سر درد رہنا، دل کی گھبراہٹ یا بلڈ پریشر، اسی طرح اور دوسرے امراض، اور کئی بار ڈاکٹرز بھی اصل وجہ تک نہیں پہنچ پاتے، لیکن انسان کو کئی بار اپنی اس تکلیف کی وجہ سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ اللہ کے حضور سچے دل سے انسان توبہ کر لے اور ندامت کے آنسو بہائے۔ ندامت میں جتنا خلوص ہوگا اتنا ہی دل گناہوں کے بوجھ سے جلد صاف ہو جائے گا، اور دل جب گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اللہ کا قرب محسوس ہوتا ہے، راحت اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ اور یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ انسان پھر بڑی سے بڑی قربانی کر سکتا ہے، لیکن ان کو کمپرومائز نہیں کر سکتا، ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔
نماز اور صحت۔ نماز ایمان کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ اس کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا حکم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نہیں پہنچا، بلکہ معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر ملا اس کا حکم۔ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نماز کے ذریعے اللہ کے ساتھ ایک تعلق اور کنیکشن قائم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا، آپ فوراً نماز کا اہتمام فرماتے۔ ہمیں بھی اس آیت سے اس کی ترغیب مل رہی ہے کہ نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اور یہ کام اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ نماز کی پابندی کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اور نماز میں کس حالت میں بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے؟ بتائیں؟ جی، سجدے کی حالت میں۔ اور سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگا جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے کثرت سے سجدے میں مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسرا فائدہ یہ کہ سجدے کی حالت میں بہت سکون اور اطمینان کی کیفیت دل پر طاری ہوتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات بہت قریب ہے۔ جب ہم پریشان ہوں یا کسی مشکل میں ہوں تو دل چاہتا ہے نا کہ کوئی ہماری سنے، تو سجدے میں یہی کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح نسائی کی ایک روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ نماز اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب عمل ہے، اور اس میں رکوع و سجود اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ کا قرب محسوس کرنے والوں کے لیے نماز راحت، سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہے۔ نماز سے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو اگر ہم پریشان ہوں تو ہمیں فرائض کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ حاجت کے نفل ادا کرنے چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انشاءاللہ وہ پریشانی دور فرما دیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج ہماری نمازیں آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہیں؟ ہمیں نماز میں اللہ کا قرب محسوس ہوتا ہے، دل کو راحت ملتی ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں اپنی نمازوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہاں کمی ہے، اور اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیونکہ اگر ہماری نمازیں ہمیں دنیا میں راحت اور ٹھنڈک نہیں پہنچا رہی، تو یہ روز قیامت بھی اللہ کے قرب کا باعث نہیں بنے گی۔ اچھا، یہ بتائیں کہ کیا نماز اور صحت کے درمیان آپ کو کوئی کنیکشن نظر آ رہا ہے؟ جی، بہت گہرا اور مضبوط کنیکشن ہے۔ نماز کو اگر صحیح طریقے سے ٹھہر ٹھہر کے یکسوئی کے ساتھ پڑھا جائے تو اس میں بہت سے جسمانی اور روحانی فائدے ہیں۔ تمام رات سونے سے اعضاء سست ہو جاتے ہیں۔ صبح بیدار ہو کر جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو تمام اندرونی اعضاء، جس میں دل و دماغ اور خاص طور پہ ریڑھ کی ہڈی شامل ہے، ان کو یہ توانا کرتی ہے اور دوران خون کو بھی معتدل رکھتی ہے۔ باقی پورا دن بھی نمازوں کو ان کے اول وقت میں ادا کرنے کے لیے انسان میں ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اول وقت میں پڑھی ہوئی نماز بہت پسند ہے، اور اول وقت میں پڑھی گئی نماز سکون اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی بنتی ہے، کیونکہ جو نماز ہم اول وقت میں ادا کرتے ہیں اس میں کیا کوشش کرتے ہیں؟ اس کا حق ادا کر کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جو نماز لیٹ ہو جائے، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ وہ کس طرح پڑھی جاتی ہے؟ بہت جلدی جلدی میں پڑھی جاتی ہے، اس کا پھر حق ادا نہیں ہوتا۔ اور اپنے تمام کام چھوڑ کر اول وقت میں جب نماز ادا کی جاتی ہے تو ان کاموں کے لیے
جو ہم نے نماز کی وجہ سے کچھ ٹائم کے لیے ترک کر دیے، ان کے لیے بھی پھر اللہ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے، ہمارے وہ کام بھی مکمل ہو جاتے ہیں، کاموں میں آسانیاں آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے جیسے ہی اذان ہو نماز پڑھ لینی چاہیے، نماز کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ روزہ اور تزکیہ۔ روزے سے تزکیہ کس طرح سے ہوتا ہے، یہ ہمیں ایک حدیث سے پتہ چل رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو جو روزہ بھی خالص نیت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھا جائے، وہ گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ روزہ رکھنے سے نفس میں ایک قوت محسوس ہوتی ہے، اور اس قوت کے ساتھ گناہوں سے باز رہنا آسان ہو جاتا ہے، اور گناہوں کو چھوڑ دینے سے تزکیے کا حصول ہوتا ہے، دل کی صفائی ہوتی رہتی ہے، روحانی ترقی ہوتی رہتی ہے۔ اچھا، تزکیہ نفس سے کیا مراد ہے؟ تزکیہ نفس سے مراد ہے کہ انسان صحیح اور غلط کے درمیان فرق کر سکے اور غلط کاموں سے خود کو روکنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کر سکے، اپنے نفس کو جو اکثر غلط راستے پہ چلنے کی ترغیب دیتا ہے اسے قابو میں رکھ سکے۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان کا اپنے جسم پر مکمل کنٹرول ہو اور نفس کی خواہشات اس کی گرفت میں ہوں، نہ کہ وہ نفس کا غلام بن کے رہ جائے۔ اسی لیے رمضان میں ایک مہینہ بھوک پیاس برداشت کرنے اور نفس کی خواہشات پر قابو رکھنے کی جو پریکٹس کروائی جاتی ہے، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر اتنی قوت اور طاقت پیدا ہو جائے کہ وہ رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینے بھی خود کو کنٹرول رکھ سکے، خود کو ناجائز کاموں سے روک کر بھلائی کے کاموں میں مشغول رکھ سکے، اللہ کی حدود کی پابندی کر سکے۔ روزے کا اصل مقصد تقوی کا حصول ہے، اور اس کے بعد دوسرا مقصد کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت یعنی دین میں استقامت اور برائیوں سے بچنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ روزہ رکھنے کے بہت سے فائدے ہیں، بہت سے اوصاف ہیں، جیسے صدق و اخلاص، زہد و عبادت، ریاضت، صبر و استقامت، تحمل، برداشت۔ اخلاص کیسے پیدا ہوتا ہے اس میں کہ باقی تمام عبادات تو نظر آ جاتی ہیں، جبکہ روزہ بتانے سے پتہ چلتا ہے۔ روزے کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی فرمایا نا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میرے ذمہ ہے، میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو روزے میں اخلاص بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرا، روزے کے ساتھ اللہ کی اطاعت اور عبادت کی زیادہ کوشش کی جاتی ہے، تو اس سے انسان کے اندر عبادت کا شوق اور زیادہ عبادت کرنے کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ تیسرا یہ کہ روزے سے صبر و استقامت اور تحمل اور برداشت کی صفت بھی پیدا ہوتی ہے کہ جب صبح سے شام تک بھوک اور پیاس برداشت کی جاتی ہے اور گناہوں سے بچا جاتا ہے، تو صبر اور تحمل کی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور روزہ رکھنے کا جسمانی فائدہ بھی ہے کہ اس سے معدہ تندرست رہتا ہے اور انسان بہت سی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان پھر تندرست رہتا ہے۔ تو فرائض کے علاوہ نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نفلی روزوں کا اہتمام کیا ہے، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی وہ رکھیں۔ تو اجر و ثواب کے علاوہ ہم پھر اس سے جسمانی اور روحانی فائدے بھی اٹھا سکیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں صدقہ اور زکوٰۃ کی۔ مال کے بارے میں قرآن کی روحانی تعلیم کیا ہے؟ سورہ نور آیت 31 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ مومنین کی تعریف فرمائی ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی۔ تو کچھ مومنین ایسے ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے، وہ کیا کرتے ہیں، ان کا کیا طرز عمل ہے
تجارت اور خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، لیکن یہ تجارتی سرگرمیاں ان کو اللہ کی یاد اور اس کے احکام کی اطاعت سے غافل نہیں کرتی۔ وہ اپنے وقت پر نماز بھی ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اور کسی وقت آخرت کے حساب کی حقیقت سے بے پرواہ نہیں ہوتے۔ اور ایک اہم بات یہ کہ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے تجارت میں بھی برکت ہوتی ہے۔ آج بہت سے لوگ اس سے غافل ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں کوئی نقصان ہوتا ہے تو مان لیں کہ وہ فرائض کی ادائیگی میں غفلت سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جن مومنین کی تعریف فرمائی ہے، اصل میں ان کی کیا خوبی ہے کہ تجارت کرتے ہوئے بھی ان کے دل اللہ کی یاد میں لگتے ہیں، اللہ کے ذکر میں لگتے ہیں، اور وہ اس تجارت کے ذریعے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنا تزکیہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی پھر سکون اور اطمینان بڑھانے کا سبب ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ تجارت کے لین دین میں بڑے پریشان رہتے ہیں، ذہن ہر وقت فکر میں رہتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو پھر کیا کرنا چاہیے کہ تجارت میں بھی اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر نہیں بھولنا چاہیے۔ دل کو اللہ کی یاد میں لگائیں تو اس سے کیا ہوگا کہ دل سے فکر اور غم زائل ہونے لگیں گے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے کہ ہم کس چیز کا ذخیرہ اپنے پاس اکٹھا کریں؟ اس کا جواب ہمیں قرآن سے ملتا ہے کہ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تیرے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے کہ جسے وہ سمیٹ رہے ہیں اور جمع کر رہے ہیں۔ یہاں رحمت سے مراد قرآن ہے کہ قرآن ان تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے کہ جسے لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ لوگ کیا کچھ سمیٹ رہے ہیں؟ دولت، وجاہت، عزت، شہرت اور اقتدار، انہی چیزوں کو سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں نا۔ تو قرآن ان تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ترغیب دے رہے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کو سمجھنے اور اس سے تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی ہماری زندگیوں پر۔ تو ہمیں ان لوگوں پہ رشک کرنا چاہیے کہ جو رات دن قرآن کو سمیٹنے کی فکر میں ہیں، خود بھی اس کا علم حاصل کر رہے ہیں اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 2 آدمیوں پہ رشک کیا جا سکتا ہے، 2 آدمیوں پہ رشک کرنا جائز ہے۔ ان میں سے ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا، پھر اس کو نیک کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق دی۔ دوسرے وہ جس کو اللہ نے قرآن اور حدیث کا علم دیا، وہ خود بھی اس پہ عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت تھی۔ تو ایسے 2 لوگوں پہ رشک کیا جا سکتا ہے۔ صدقہ اور خیرات کے بارے میں ایک بہت ہی اہم حدیث ہے کہ کون سا صدقہ ثواب کے اعتبار سے افضل ہے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ اجر و ثواب میں افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ صدقہ جو تندرستی کی حالت میں ہو، جبکہ تمہیں مال کی حرص بھی ہو اور ناداری کا بھی اندیشہ ہو۔ لہٰذا اس وقت کا انتظار نہ کرو جب موت حلق تک پہنچ جائے اور اس وقت تم کہو کہ فلاں کو اتنا دو اور فلاں کو اتنا، حالانکہ اب تو وہ فلاں کا ہو ہی چکا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دلوں میں مال کی اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ دل ہی نہیں چاہتا کہ ہم اسے خرچ کریں، سمیٹ سمیٹ کے رکھتے ہیں۔ جبکہ جو صدقہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے دے کر آخرت کے بینک میں جمع کروا دیا، وہی ہمیں فائدہ دینے والا ہے۔ روز قیامت ہمیں وہی نظر آئے گا اور فائدہ پہنچائے گا۔ جو دنیا میں رہ گیا وہ تو دوسروں کا ہے، اور ہمیں موت کی کچھ خبر ہے، کچھ خبر نہیں ہے کہ کب وہ ہمارے سامنے آ جائے۔ اس لیے صدقہ اور خیرات کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ جب بھی موقع ملے تو بغیر کچھ سوچے انسان اللہ کے راستے میں دے دے،
کہ یہ کہاں سیو ہو رہا ہے؟ میرے آخرت کے اکاؤنٹ میں سیو ہو رہا ہے، جو وہاں مجھے فائدہ پہنچائے گا۔ جو دنیا میں نے خرچ کر دیا اپنے اوپر، وہ تو یہاں کے لیے۔ اور کثرت سے صدقہ اور خیرات کرنے کا دنیا میں بھی فائدہ پہنچتا ہے انسان کو۔ بہت سی مشکلات اور پریشانیاں ٹل جاتی ہیں، انسان ان سے بچ جاتا ہے۔ ہمارے آج کے لیکچر کا لاسٹ پوائنٹ ہے شکر الہی یا شکر گزاری۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ شکر گزاری میں کون کون سے روحانی فائدے ہیں۔ تو اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ کہ انسان کی زبان پر اعتراف نعمت ہو، اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ، اللہ کی تعریف کے ساتھ۔ نمبر 2، نعمتوں کے اعتراف سے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو۔ اور نمبر 3، اعضاء اطاعت کی شکل میں اس نعمت کا اظہار کریں۔ تو جو سب سے پہلا پوائنٹ تھا کہ انسان کی زبان پر اعتراف نعمت ہو، اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ، اللہ کی تعریف اور اللہ کے ذکر کے ساتھ، کہ دل اللہ کی نعمتوں اور احسانات کا اعتراف کرے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا فضل اور احسان ہے، میرا کچھ بھی کمال نہیں، مجھے جو کچھ بھی ملا ہوا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ کی قدرت ہے، اور میرے پاس موجود تمام نعمتیں اور صلاحیتیں سب اللہ کی عطا ہیں۔ نعمتیں بھی اور صلاحیتیں بھی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر جو صلاحیتیں اور خوبیاں ہیں وہ ہم نے خود ڈیولپ کی ہیں، وہ ہماری محنت ہے، جبکہ حقیقتاً وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو ہمیں اپنے دل میں اس چیز کا اعتراف کرنا چاہیے۔ ایک تو اس سے اللہ کی معرفت اور اللہ کا قرب بڑھے گا، اور دوسرا دل میں اللہ کی محبت آئے گی۔ محبت کس طرح سے پیدا ہوگی؟ جب ہم دل میں یہ بات سوچیں گے نا کہ یہ خوبی یا یہ نعمت مجھے اللہ کی طرف سے ملی ہے، تو دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت جاگے گی، اور اس کے بعد اعضاء اللہ کی اطاعت میں لگ جائیں۔ یہ تیسرا لیول ہے شکر گزاری کا۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اور صلاحیتیں اللہ کے راستے میں لگانا، اللہ کی اطاعت میں لگانا شکر گزاری ہے۔ کس طرح سے لگا سکتے ہیں؟ اگر کسی کو علم ملا ہے تو شکر گزاری یہ ہے کہ اس علم پر عمل کیا جائے اور اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ اسی طرح اگر کسی کو مال ملا ہے تو شکر گزاری کیا ہوگی کہ اس مال کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کیا جائے۔ اسی طرح باقی چیزوں میں بھی شکر گزاری، اللہ کا شکر ہم اسی طرح سے ادا کر سکتے ہیں کہ اس نعمت کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کریں اور استعمال کریں۔ شکر گزاری اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، دنیا میں بھی اس پر بڑے ریوارڈز ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرمائی ہے ان کی شکر گزاری پر، کہ وہ یکسو تھے اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے تھے۔ جس بندے میں بھی یہ کوالٹی ہوتی ہے نا شکر ادا کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے کام کے لیے منتخب کر لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے بڑے کام لیے، اور اسی طرح باقی انبیاء میں بھی یہ کوالٹی تھی شکر والی۔ اور جس بندے میں بھی یہ کوالٹی آ جاتی ہے اس کو دنیا میں بھی بہت سی نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، جیسے سورہ ابراہیم میں ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا اور زیادہ عطا کروں گا۔ شکر گزاری نعمتوں میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ جس نعمت پر بھی آپ اضافے کے طلبگار ہیں اس پر اللہ کا کثرت سے شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ اس نعمت میں برکت ڈال دیں گے۔ علم ہے، مال ہے، اولاد ہے، یا اور کوئی نعمت ہے، شکر گزاری سے اس میں اضافہ ہوگا۔ اور اس کا ایک اور بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، یہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے، اور اس سے دلوں کی بھی صفائی ہوتی ہے۔ قرب کا ذریعہ کیسے ہے یہ کہ بندہ مومن اعتراف نعمت کے بعد
جب نعمت کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرتا ہے اور اسے اللہ کی اطاعت میں لگاتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کر لیتا ہے۔ تو دنیا میں یہ اللہ کی خوشنودی اور رضا کی علامت ہے، اور انسان کا دل بھی بہت پرسکون ہو جاتا ہے، نفس مطمئن ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنی ہر کوالٹی اور صلاحیت کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں نا کہ یہ مجھے میری ایفرٹ کی وجہ سے ملا ہے، تو دل کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا جب تک ہم اپنے دل میں یہ خیال نہ لائیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ اور اس وقت انسان جب اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، دل میں جو سیٹسفیکشن اور سکون آتا ہے وہ اس کے برعکس نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے یہ دنیا میں بھی سکون کا باعث ہے کہ انسان کا دل بہت پرسکون ہو جاتا ہے، نفس مطمئن ہو جاتا ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم یہ کوالٹی اپنے اندر کیسے پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے اپنا بہت شکر گزار بنا دیں، اور ساتھ فرما برداری اور اطاعت گزاری کی بھی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ اطاعت کیا ہے، شکر گزاری کا تیسرا سٹیپ ہے کہ ہمیں پھر جو نعمتیں بھی ملی ہیں اس کو ہم اللہ کی اطاعت کے راستے میں لگائیں تاکہ دنیا میں اللہ کی خوشنودی حاصل کر لیں۔ اور انبیاء کرام بھی نعمتوں پر شکر گزاری کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ قرآن میں ہمیں کچھ دعائیں ملتی ہیں انبیاء کرام کی کہ جو شکر گزاری کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اور آپ کے بھی علم میں ہوگی یہ بات کہ دعا سے توفیق کے دروازے کھلتے ہیں۔ جو بھی چیز ہم اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بندہ مومن کا بہترین ہتھیار کیا ہے؟ دعا۔ کوئی بھی کام مشکل لگے، کوئی عادت ہم نے اپنی ڈیولپ کرنی ہے، کوئی کوالٹی یا صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنی ہے، تو اس کے لیے دعا سب سے بہترین ہتھیار ہے۔ کوشش کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعائیں مانگنی چاہیے، جو بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر آ جائے۔ اور اگر کچھ چیزیں ہم اپنے اندر سے ختم کرنا چاہتے ہیں، اپنی کچھ عادات، یا اگر ہم کچھ گناہوں میں مبتلا ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ گناہ ہماری زندگی سے اور ہماری عادتوں سے ختم ہو جائیں، اس کے لیے بھی ہمیں دعا کا سہارا لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ضرور آسانیاں کر دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے، اور اللہ کو اپنے بندے کا دعا مانگنا بہت پسند ہے۔ تو اس لیے ہمیں دعا کے ذریعے اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے اور اپنے مسائل اور مشکلات کو حل کروانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے آج جو کچھ بھی سیکھا ہے اور آخر میں جو شکر گزاری کی بات ہوئی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت اپنا شکر گزار بنا لیں اور فرما بردار بنا لیں۔ ہمارے تمام وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔